السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یو نیوز اور میں ہوں ثاقب چودھری۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے لاہور میں ہونے والے جلسے کو حکومت کے خلاف ایک ریفرنڈم قرار دیا جا رہا تھا اور اس تحریک کی کامیابی اس جلسہ پر منحصر تھی، لیکن لاہوریوں نے پی ڈی ایم کا جلوس نکال کر رکھ دیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی 11 جماعتیں مینار پاکستان پر 10,000 افراد بھی جمع نہ کر سکیں۔ مریم نواز سمیت نون لیگ کی پوری قیادت نے لاہور میں گھر گھر جا کر جلسے میں شرکت کی دعوت دی، لیکن عوام نے انہیں پذیرائی نہ دی۔ توقع کے مطابق لوگوں کو جلسہ میں نہ لانے پر سٹیج پر بیٹھے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ انتہائی پریشان تھے۔ ناظرین، پولیس کے مطابق لاہور جلسہ میں 7 سے 8,000 افراد، خفیہ ایجنسیوں کے مطابق 8,500، جبکہ اعزاز رائے کے مطابق 10,000 کے قریب لوگ آئے تھے۔ ناظرین، جلسے میں نواز شریف نے اپنی تقریر کے دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر ایک بار پھر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ الیکشن چوری آپ کریں، آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں؟ آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پھر میں کس سے کروں؟ لاہور والوں، میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں۔ آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ چند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا، مگر 22 کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر، حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے جلسہ کے دوران اعلان کیا کہ جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں مریم نواز اور بلاول بھٹو کی تقاریر کی۔ بلاول بھٹو نے لاہور جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ غیر جمہوری قوتیں ماضی میں مرضی کی حکومتیں بناتی رہیں، موجودہ نااہل و ناجائز حکومت کے پاس ووٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ حکمران ووٹ کے راستے سے نہیں بلکہ کسی اور راستے سے اقتدار میں آئے ہیں۔ ناظرین، بلاول بھٹو کی یہ بات سن کر آپ کو پتہ نہیں ہنسی آئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے ضرور آئی ہے، کیونکہ ماضی میں غیر جمہوری قوتیں جن سیاستدانوں کو اقتدار میں لائی تھیں، ان میں آپ کے والد گرامی، والدہ محترمہ، آپ کے چچا جان میاں نواز شریف اور لاہور جلسہ میں آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھے آپ کے حلیف ہیں۔ آپ نے یہ تمانچہ ان غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ساتھ اپنے حلیفوں کے منہ پر بھی دے مارا ہے۔ دوسری جانب مریم نواز نے پرانی لکھی ہوئی تقریر پڑھ دی، تاہم وہ جلسہ میں کم افراد آنے پر کافی پریشان بھی دکھائی دیں۔ انہوں نے تقریر کا آغاز پنجابی زبان سے کیا اور نون لیگ کی لاہور میں سبکی پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کہ اللہ دی قسمیں لاہوریو تسی خوش کر دیتا ہے۔ مریم نواز نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ سلیکٹڈ اب نواز شریف سے این آر او مانگ رہا ہے، لیکن نواز شریف لوگوں سے روٹی چوری کرنے والوں کو این آر او نہیں دے گا۔ میرے خیال میں کسی سینئر سیاستدان کو چاہیے تھا کہ محترمہ کو بتاتے کہ این آر او مقتدر حلقے دیا کرتے ہیں، بھگوڑے یا سزا یافتہ مجرم این آر او دیتے نہیں بلکہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران فرعون کے لہجے میں کہتے تھے کہ مینار پاکستان بھر کر دکھاؤ، لو ہم نے مینار پاکستان بھر دیا ہے۔ ناظرین، اب صرف 10,000 افراد سے مینار پاکستان کے گراؤنڈ کو صرف مریم نواز ہی بھر سکتی ہیں۔ مریم نے کہا کہ عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ 2011 میں تمہارا جلسہ کس نے کروایا تھا۔ 2013 کے انتخابات میں تمہیں عبرتناک شکست ہوئی، جس کے بعد تمہیں سمجھ آ گئی کہ عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بننے والا نہیں ہوں، سمجھ آ گئی کہ تابعداری کروں گا تو ہی وزیر اعظم بنوں گا۔ ناظرین، کیا مریم نواز کو یہ بات کہتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کا خیال نہیں آیا، جب ان کے والد محترم جنرل ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ کہا کرتے تھے اور آخری حد تک تابعداری کیا کرتے تھے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ شریف خاندان اپنے محسن جنرل ضیاء الحق کی خبر پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی نہیں جاتا۔ ناظرین، پی ڈی ایم کے لاہور جلسہ کے دوران آئی ایس آئی کے ایک سابق کرنل کا بھی کافی چرچا رہا۔ مریم نواز نے ایک تقریر کے دوران کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ مذاکرات کے لیے بہترین پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے، لیکن حکومت کس پارلیمنٹ کی بات کرتی ہے
جسے ISI کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، کیا وہاں بیٹھ کر بات کریں گے؟ مریم نواز نے کہا کہ پورا اسلام آباد اس کرنل کا نام جانتا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کو غدار اور انڈیا کا یار کہا جاتا ہے۔ قوم بتائے، کیا نواز شریف کا ایک بھی مطالبہ آئین سے متصادم ہے؟ کیا اداروں کو آئین کی حدود میں رہنے کا مطالبہ، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا مطالبہ کرنا غیر آئینی ہے؟ کیا آئین توڑنے والے کے خلاف آرٹیکل 6 لاگو کرنے کا مطالبہ غیر آئینی ہے؟ ناظرین، بھولی مریم کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے ہر ادارے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عدلیہ میں کئی جسٹس قیوم پیدا کیے، میڈیا میں کئی ایاز امیر، قاسمی اور عرفان صدیقی پیدا کیے ہیں۔ جب اپنا چہرہ گندا ہو تو شیشہ نہیں بلکہ اپنا چہرہ دھوتے ہیں۔ ناظرین، مریم نواز نے اپنی تقریر کے دوران کچھ سچی باتیں بھی کیں جن پر واقعی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے مالم جبہ، میٹرو منصوبہ، بلین ٹری سونامی منصوبہ، مہنگا آٹا، چینی، گیس اور بجلی کے سکینڈلز ہیں، لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ پشاور کی میٹرو بس دھکے کھا رہی ہے۔ کرپشن کے خلاف تابعدار کی باتیں سن کر کان پک گئے تھے، لیکن پشاور میٹرو پر اس نے اپنے کان بند کر رکھے ہیں۔ مریم نواز کی تقریر میں سب سے مثبت بات یہ تھی کہ انہوں نے کارکنوں سے کہا کہ وہ ماسک پہن کر جلسوں میں آئیں، کیونکہ انہیں اپنے کارکنوں کی زندگیوں کی فکر ہے۔ مریم نواز نے شرکاء سے وعدہ لیا کہ اگر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا تو کیا تم لوگ ہمارے ساتھ نکلو گے؟ ناظرین، PDM کے رہنما محمود اچکزئی نے لاہور میں کھڑے ہو کر لاہوریوں کو انگریزوں کا یار قرار دے دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ لاہوریوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کا ساتھ دیا اور یہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور افغان سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں سب سے مزاحیہ خبر یہ ہے کہ نون لیگ کی رہنما مائزہ حمید اور پیپلز پارٹی کی MPA شہلا رضا نے سوشل میڈیا پر PTI کے 2014 کے جلسہ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے اسے PDM کا لاہور میں جلسہ قرار دیا۔ ایسا دھوکہ دینے میں ایاز صادق بھی پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے خادم رضوی کے جنازے کی تصاویر شیئر کر کے اسے PDM کا جلسہ قرار دیا۔ ناظرین، ایک بری خبر یہ ہے کہ نون لیگ کی MPA صوبیہ شاہد کرونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز کورونا کا ٹیسٹ کروانے کے لیے سیمپل دیا تھا، تاہم وہ رپورٹ کا انتظار کیے بغیر ہی جلسے میں شرکت کے لیے قافلے کی صورت میں لاہور کی جانب روانہ ہو گئیں۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھیں کہ انہیں اطلاع ملی کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، جس پر وہ گاڑی کا رخ تبدیل کرتے ہوئے واپس گھر لوٹ گئیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے PDM کے جلسے کو کسی قسم کی اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے جلسے کا دن اپنے کتوں کے ساتھ گزارا اور انہیں کھانا ڈالنے کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ PDM کرونا وائرس کی لہر کے دوران پیسہ، وقت اور قوت ضائع کر رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں جلسے کر کے عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہی ہیں۔